یہ بھی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ تو چند چیزیں ہیں جن کے اکبر ہو گئے۔ سب سے پہلے اللہ، اس میں ایک چیز بتائی گئی وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ جہاں تک اللہ وَأُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی کتاب وحی کی گئی آپ اس کی تلاوت کیا کیجیے۔ پہلا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کا اہتمام، یہ دوسرا حکم ہے۔ اور نماز میں بتایا کہ نماز بے حیائی سے اور انتہا پسندی سے بچاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء کہتے ہیں اس کے دورے والمنکر والبغی، دو چیزوں سے نماز بچاتی ہے۔ کہتے ہیں اگر کسی کی نماز ان دو چیزوں سے نہیں بچاتی، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے بے حیا بھی، نماز بھی پڑھ رہا ہے جھوٹ بد معاملہ بد زبان ہے، یعنی اخلاقیات سے محروم ہے، تو وہ اپنی نماز پہ بول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے کلام سے بچانا، نماز کو پڑھنا۔ اللہ نے بتا دیا کہ اگر تمہاری نماز ہے تو تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ بے حیائی سے نہیں بچائے گی، گناہ سے نہیں بچائے گی۔ کیونکہ ایک شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ دوسری کی عادت ہے نماز نہیں پڑھ رہا، فرمایا نماز اس کو چوری کی عادت سے دور کر دے گی، اللہ نے اس کو نجات دی۔ کیونکہ سب سے مشکل جن عیوب سے نجات حاصل کرتا ہے ان میں چوری یہ مزاج بنتا ہے، اس آدمی کو چین نہیں آتا جب تک چوری کرتا ہے۔ عالم برطانیہ کے بادشاہوں نے جارج انجم تھے ایسے ایک بادشاہ، اسے چوری کی عادت تھی، وہ اسٹور میں جاتا تھا، اسے 30 سب صاف ہوتے تھے، کوئی چیز چرا کے جلدی چھپایا، اسے کی نوٹ کر دے تو پھر ادا کرتا بادشاہ سے نہ تو اگر نماز واقعی نماز ہے وہ چوری سے نہیں بچاتی۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس دور کا ایک واقعہ ہے، ان کے بارے میں بھی ان کی برکت کے بارے میں کہ عہد تابعین میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب حاکم تھے امیر المؤمنین، تو ایک نوجوان کو کسی شادی شدہ خاتون سے محبت ہوئی، نظر پڑی محبت ہوئی، اور یہ محبت ضروری ہوئی اس حد تک کہ انہوں نے پیغام بھیجا کہ مشور سے طلاق لے خود سے شادی۔ وہ زمانہ بڑے تحمل کا تھا، اور لوگوں میں وہ دباری تھی، اس نے مشورہ کیا بظاہر مشور سے مسکال میں، اور اسے پیغام بھیجا کہ میں نے آپ کی دعوت قبول کر دی،
لیکن میری ایک شرط، اور شرط یہ ہے کہ 40 دن حضرت عمر کے پیچھے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھیں. گزرنا میرے گھر کے سامنے سے میں نے 5 ٹائم دیکھا ہے کہ آپ جانتے ہیں بڑی خوشی کہ 5 ٹائم جس سے مجھے الفت ہے وہ نہیں دیکھی وہاں جانا چاہیے. چند دن کے بعد راستہ بدل گئی، وہاں سے نکلی اور پیغام میں تو آیا کہ آپ جانیں. تو ان کا میں جا رہا ہوں لیکن اب تمہارے ساتھ بھی جا رہا ہوں. یعنی وہ ایک شیطانی اثر تھا. وہ اللہ نے وہاں چند دن نماز کی برکت سے پوچھا. نماز میں تاثیر اللہ نے بیان کی تنہا عن الفحشاء والمنکر، اچھے بڑی ہوئی چیزوں سے بھی روکتی ہے، گناہ سے بھی. اور اسی آیت میں بتایا گیا کہ وَذِكْرُ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی یاد سب سے بڑی چیز. ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا اور بیان کیا کہ کیا مطلب ایسی بات بتاؤ جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ بابرکت ہے اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بڑھانے. درجات میں چیزیں بولتے ہیں اور تمہارے لیے اتنی اچھی ہے کہ اگر تم روزے سے رہو اس میں جو اجر ہے اس سے بھی زیادہ اجر اس عبادت میں ہے. بار خرچ کرتے ہو اس سے بھی زیادہ اجر میں ہے جو میں بتا رہا ہوں. اور جہاد میں حصہ لیتے ہو، خود موت کا شکار ہو جاتے ہیں وہ یا اپنے بدلے مقابل کو ہلاک کرتے ہیں، اس سے بھی افضل. تو صحابہ کرام گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے. کیا جناب کیا ارشاد فرماتے ہیں، کون سا ایسا عمل؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ تعالیٰ کی یاد. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں 24 گھنٹے کام ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد یہ ہے کہ ہر لمحے اللہ کی ذات کی طرف توجہ ہے. کوئی لمحہ غفلت کرنا. جنید بغداد کے شیخ عبد الخالق گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں نے ایک قول ہے کہ اگر پلک جھپکنے کے برابر مجھے ذات خداوندی سے غفلت ہوئی تو میں فیصلہ کروں گا اپنے بارے میں کہ میں مرتد ہوں. اسلام سے کیا جو کہتے ہیں کہ ہر لمحے یاد ہے وہ یاد اور وہ یاد مؤثر ہے. کیونکہ وہ یاد ایسی ہے کہ ہر گناہ سے آدمی بچے رہے، ہر خیر کی طرف متوجہ ہے. کسی کے نام کو آپ پر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی تعلیم دی ان میں سب سے بڑی چیز بتائی گئی کہ تم اللہ کو یاد رکھو. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو آدمی یاد کرے گا اس کی تلاوت میں بھی وزن ہوگی.
حدیث باب میں آتا ہے کہ تم لوگ اپنے ایمان کو جتنا اچھا بنا لو گے تمہارے اعمال کی قیمت اتنی بڑھتی ہے. 10 سے لے کے 700 درجے تک آتا ہے. ایک شخص کو جو ایک عام مسلمان ہے ایک چیز کا اجر ملتا ہے 10 گنا. اور جب اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ کوئی آدمی اپنے ایمان کو اچھا بنا لے تو اس کا اجر 7 گنا ہو جاتا ہے، اس سے بھی بڑھ جاتا ہے اور اس زمرے میں بھی چلا جاتا ہے کہ جہاں کوئی حد نہیں. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. لیکن 700 گنا چلا جاتا ہے. اور اس کی مثال آسان ہے. جیسے ہم دیکھتے جب کوئی عمارت بنتی ہے تو کچھ مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ مستری کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ مستریوں پر نگران ہوتے ہیں، وہ بھی مزدور آئے. لیکن سب سے زیادہ محنت پڑتی ہے مزدور کی. وہ اینٹیں اٹھاتا ہے، سیمنٹ اٹھاتا ہے، سیمنٹ بناتا ہے، مسالہ بناتا ہے اور سب سے کم اجرت اس کی مطلب اس کی 800 روپئے اجرت ہے، 200 روپئے اجرت. اس کے بنسبت کم محنت ہے مستری کی. وہ ایک ہی جگہ بیٹھا مجھے اینٹیں بھی مہیا ہو رہی ہے، مجھے سیمنٹ بھی مہیا ہو رہا ہے، لیکن اس کی اجرت اس سے بدل اس کی 800 ہے، اس کی 1600. اور ایک آدمی ان میں نگران ہے کہ کام صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے. اس کا کام جسمانی مشقت میں مستری سے بھی کم ہے اور اس کی اجرت مستری سے زیادہ ہے. اور ایک آدمی انجینئر وہ ایسے ہی کمرے میں بیٹھے آج کے کیمروں کے ذریعے نگرانی کبھی کبھی اٹھ کے آتا ہے، دیکھتا ہے، معائنہ چلے گئے. اس کی تنخواہ 1000 روپئے ہو گئی. یہ کیوں اجرت بڑھتی چلی گئی؟ اس لیے کہ اس میں صلاحیت بڑھتی جاتی. یہ مثال بھی جس کا ایمان جتنا زیادہ اچھا ہو جائے اتنی اس کے عمل کی اجرت اللہ کے علاوہ بڑھتی ہے. اور ایمان کیسے اچھا ہوتا ہے؟ ایمان میں ذکر سے اچھا. جب آپ نے ذکر کی عادت بنا. اور میں نے ایک دفعہ یاد کیا تھا مولانا سید حسن مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہ ذکر کی عادت کے لیے کتنے وقت ذکر کرنا چاہیے. اگر یہی ذکر کرتے ہو یہ رہنے لگے 24 گھنٹے جب آپ سو کے اٹھے اسے لگے کہ میں ذکر کر رہا ہوں، جب سونے لے گئے اس کو لگے کہ میں ذکر کر رہا ہوں. غفلت نہ ہو. تو انہوں نے بتایا کہ اس کے لیے 2 گھنٹے کو جو آدمی محنت کرے گا باقاعدہ باوضو اہتمام کے ساتھ بیٹھ کر اور بقیہ اوقات میں پوری توجہ رکھے گا کہ یہ رہے کیونکہ ان پہ گفتگو نہیں کرے. گفتگو میں کوئی گمانات نہیں، اس میں کوئی اظہار نہیں. چلنے میں پھرنے میں بیٹھنے میں کام کاج میں لیٹے سوتے وضو بے وضو ہر حال میں یہ ذکر جاری کر سکتے. 2 گھنٹے باقاعدہ بیٹھ کے ذکر کریں بقیہ اوقات میں توجہ رکھیں تو اس کی عادت بنائیں. مقصد اس کی عادت بنائیں. اس کی عادت یہ ہم جو ذکر کرتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ بعد
یہ مقصد نہیں ہے، یہ ایک طرح کی انسیت کی ہے جو آدمی کو ہمارے جو ذکر کرنا چاہتا ہے وہ کم از کم 2 گھنٹے بولتا ہے، بقیہ اوقات میں ہم دفتر میں بیٹھ کے گھر میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، کسی تقریب میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، اس توجہ سے پھر یہ کیفیت رہنے لگتی۔ تو اللہ تعالیٰ کو نصیب فرمائے اگر آپ نے اللہ مبارک میں اس کا اہتمام کرے کہ 2 گھنٹے عبادت کریں، کیونکہ ذکر پر بھی یہ نماز میں ہو سکتا ہے، امام تراویح پڑھا رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، آپ یہ ذکر کریں، یہ بھی ہوتا ہے۔ جماعت کی نماز میں آپ ذکر کریں، آپ تلاوت کریں، وہ اسی طرح۔ تو اس کا اہتمام جو کرے گا وہ ذاکرین میں آئے گا، اور جو ذاکرین میں آئے گا اللہ کے مقربین میں، جو اللہ کو ہر وقت یاد کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اس سے بڑا انعام کسی عبادت میں نہیں ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، جو مجھے یاد کرے گا اسے یاد کرے۔ حضرت ثابت بنانی کے قابل سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد اور امت کے عبادت گزاروں میں ایک موقع پر انہوں نے فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں جب اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرے، اور انہوں نے اس دور میں مشقتیں کی تھی، چیلا کشی کی مشقت کی، تو جو لوگ بیٹھے تھے ان پر ایک کیفیت آئی اور لوگوں نے پوچھا کہ آپ بتائیے آپ کو کیسے معلوم کریں آپ کے پروردگار آپ کو یاد کریں؟ میں یاد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہے فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اور ایک بات اور بتائیے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میری دعا کب قبول ہوئی، یہ مجھے کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا کہ جب معلوم مجھے صحیح یاد جب مجھ پہ دعا میں کبھی تعلیم ہوئی، یعنی اللہ کی تجلی ہوئی، تو میں تمہیں تو میری دعا قبول۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی بہت ضروری ہے، جیسے پچھلے ہفتے بھی بیان ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت میں ہمیں سب سے بڑی رکاوٹ آتی ہے قرآن پاک پڑھنے سے روانی نہ ہونا۔ تو اس کے لیے آدمی اس کے لیے ہر عمر میں یہ کوشش ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے آسان ہے کہ آدمی کسی مناسب قرآن پاک پڑھنے والے کے سامنے کے لوگ پڑھے اپنے گھر میں پڑھو، اگر گھر میں کوئی اچھا پڑھا ہوا ہے اس سے پڑھو، کسی کی بیوی پڑھی ہوئی ہے اس سے پڑھو، شوہر پڑھا ہوا ہے اس سے پڑھو، یعنی ایک کام سمجھنے کے لازمی ہے کرنا ہے کر دو۔ تو اگر ایک آئے تو آدمی 15 دفعہ 20 دفعہ ایک آئے اور اسی طرح قرآن پاک تو اس میں روانی ایسی آ جائے گی جیسے حافظ قرآن، اور بہت سا حصہ قرآن پاک کا یاد نہیں ہوتا، اور اس طرح ارادے کی بات ہے، جب آدمی ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ برکت ہوتا ہے۔ مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ
تحریر میں رومان میں گرفتار ہوئے، انگریزوں نے ان کو گرفتار کیا تھا حجاز سے، اور پھر ان کو مار کر رکھے 4 برس کو مار کر رکھے تھے۔ مولانا عبدالرحمان صاحب مالدہ کے تو انہوں نے فرمائش کی مالدہ کی حکومت سے کہ مجھے وہ قلعہ دکھایا جائے جہاں انگریز قید کر دیا۔ پھر وہ اس قلعے میں بھی گئی جہاں اندیشے قید نہیں تھے، اور ان کے ساتھ بہت سے جرمنی کے شہزادے اور ترکی کے بہت سے لیڈر وہ بھی وہاں تھے۔ اندیشے کے ساتھ انہوں نے اپنے استاد کی بہت خدمت کی۔ صبح ان کو تہجد میں اٹھنا ہوتا تھا اور بعد ٹھنڈ بہت برفی میں رہتا تھا موسم، تو یہ رات کو ایک برتن میں پانی اپنے بستر کے اندر اپنے جسم سے لگا کے کہ صبح جب استاد اٹھے تو یہ پانی پھر بھرا ہو گیا، ٹھنڈ لگے کب ہوتا ہے۔ تو جب رمضان آیا تو استاد محترم نے کہا کہ قرآن پاک پڑھنا ہے۔ اتفاق ہے کہ 5 ساتھی تھے، کوئی حافظ قرآن نہیں تھا، اور روزانہ ایک پارہ یاد کرتے تھے، بہت رستا پھر اس راتے پہ اپنی تو یہ ارادے پہ اللہ نے کر دیا کم از کم قرآن پاک اچھا پڑھنا، روانی سے پڑھنا، صحیح تلفظ سے پڑھنا، یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ اگر ایک آدمی کا تلفظ خراب ہے تلاوت صحیح نہیں کر سکتے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ہاتھ پاؤں میں لوگوں سے سنے اوپر کے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اب لہو اور اللہ اس میں معنی بدل۔ آپ غور کیجیے، آپ پڑھتے ہیں بتینی، تیز تین کہتے ہیں انجیل۔ اللہ تعالیٰ نے انجیل کی یا انجیل کے علاقے کی یعنی فلسطین کی پسند ہے۔ اب اگر کسی کو تے میں اور کوئے میں یعنی تا اور قا میں فرق نہیں ہو سکتا ہے، وہ پڑھنے وقت نہیں تو یہ کہتے ہیں گارے مانا بالکل بدل گئے، گارا اور انجیل۔ اسی طرح قاف کا تلفظ اگر آدمی نہیں کر سکتا تو وہ صحیح تلفظ نہیں کر سکتا۔ جیسا قلب کا لفظ یہ جب قاف سے اس کا ترجمہ دے، جب کاف سے قلب اس کا ترجمہ بڑا تو تلاوت بھی کرے اور ان چیزوں کو دور، اور اس وقت جو حرم میں ائمہ کرام تھے ان میں ایک تھے عبدالرحمن حذیفی، ان کا لہجہ بہت سادہ اور آسان ہے، یعنی رطوبت کی سڑک ہوتی ہے آپ کی سادگی سے مقصود ان کی تلاوت آپ کو سننا ہے، اور وہ چیزیں نیٹ پہ بھی مل جاتی ہیں، سیدھی مل جاتی ہیں، کیسے مل جاتی ہیں، سعودی عرب جانے والا وہ گوگل لا سکتا ہے۔ اور بچوں کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ ان کو ایک ہی قاری کی تلاوت سناؤ، 2 کی نہیں سناؤ، صرف شیخ حذیفی کی تلاوت سناؤ، جو یاد کر کے آئے وہی سنیں، 5 دفعہ سنیں، 7 دفعہ سنیں، 10 دفعہ سنیں، تو ان کا لہجہ حجازی ہو جائے گا۔ حجازی لہجے اصل
رہنا اور سب سے زیادہ اس میں جاذبیت ہے۔ اس طرح قرآن پاک کے لیے پڑھنے کے لیے کوشش کرنی یہ بہت ضروری ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ 40 دن میں ایک قرآن پاک پڑھنا۔ تو محدثین نے اور اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی 40 دن میں ایک قرآن پاک نہیں پڑھے گا تو وہ اللہ کے یہاں سے جو تعلیم آئی اس سے محروم نہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق نصیب فرمائے۔ صرف ایک حدیث کا ترجمہ پیش کر دیا اور آج کا بیان ختم کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان المبارک کا آغاز ہوا تو فرمایا کہ یہ مہینہ آ گیا، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی اگر کسی کو شب قدر مل گئی تو اس کو 1000 مہینے کی عبادت مل گئی، یعنی 84 برس کی عبادت ہے۔ ارشاد ہوا کہ جو آدمی اس سے محروم رہا تو ساری بھلائی سے محروم، اور اس کی بھلائی سے کوئی محروم رہے گا جو محروم قسمت ہے۔ اور جیسے کہ پہلے بھی بیان ہوا کہ کوئی آدمی اگر اس رات کی برکت لینا چاہتا ہے تو وہ عشاء اور فجر 2 نمازیں جماعت سے پڑھے۔ اور عشاء جماعت سے پڑھی، تراویح پڑھی اور فجر جماعت سے پڑھی تو اللہ کے یہاں وہ اس رات کی برکت سے محروم نہیں رہے گا، چاہے اسے شعور نہ ہو اور چاہے وہ سو رہا ہو، کیونکہ اللہ کے یہاں منظم ہے۔ اس کی رات ایسی ہے کہ جیسے وہ پوری شب نفلیں پڑھتا ہے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمایا اور بتایا کہ یہ مہینہ آپ نے سایہ فقر ہو گیا، یعنی اس نے آپ کو اپنے اندر ڈال لیا۔ ایک بہت عظیم مہینہ، ایک بابرکت مہینہ اور ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ روزے رکھنا فرض قرار دیا اور اس میں رات میں قیام کرنا نفلی عبادت قرار دیا۔ جو آدمی اس میں کوئی بھی نیکی کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تو کوئی بھی نفلی نیکی اس کے لیے ایسی ہے کہ جیسے اس نے فرض عبادت کی، اور جس نے اس میں فرض عبادت کی تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے 70 گنا اجر پڑا، 70 برس پڑے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، یعنی اپنے آپ میں کنٹرول اور کھانے پینے میں کنٹرول نہیں کھانی، بلکہ آدمی اس میں کوئی بیماری سے نہیں بچے، غصے سے نہیں بچے، کسی کی بے عزتی کرنے سے نہیں بچے، اور کسی بھی ایسی چیز سے بچے جو اس کی عبادت کو ترک کر سکے۔ اور جو آدمی اس میں جمتا ہے اور صحیح طور پر روزہ رکھتا ہے، جو آدمی اس میں صبر سے رہتا ہے اس کا اجر جنت، ایک بہت بڑا اجر۔ اور یہ شہر ہے، یہ مہینہ ہے باہمی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے
سے اچھائی کا، ایک دوسرے کی خبر کی خیال رکھنا، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایمان والے کا رزق بڑھا دیا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جو آدمی اس میں کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو یہ افطار کرانا اس کے لیے مغفرت ہو جائے گا اس کے گناہوں کو، اور اس کی گردن جہنم سے آزاد ہو جائے گی، اور اس کو وہی اجر ملے گا جو روزے دار کا اجر ہے۔ روزے دار کا اجر کم ہوئے مہینے، اور عربوں میں اس پہ بہت عمل ہے، وہ روزہ بہت استعمال آتا ہے، یہ تو خود روزہ رکھتے ہیں۔ عربوں میں ابھی تک بہت خوبیاں ہیں جو ہم میں نہیں ہوئی، ان میں تو صدقہ دینے کی، غریب کا خیال رکھنے کی، یہ چیزیں ان میں بہت ہیں۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں ہر ایک نے یہ شکل دی کہ ہم روزے دار کو کچھ کام کریں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اجر اس کو بھی دے گی جو آپ چند ہو دودھ کسی کو پلا دیں یا کھجور پیش کر دیں یا پانی پیش کر دیں، اور جو آدمی کسی روزے دار کو سیر کرائے گا یعنی کھانا کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسا گھونٹ پلائیں گے کہ جس کے بعد اس کو جنت میں جانے تک پیاس نہیں ہوگی۔ اور اس میں یہ بھی معلوم رکھنا چاہیے کہ آج جب رواج ہے کہ ایک مہینے میں مسجد میں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس پیسے میں جو کم آمدنی والے آپ کے عزیزوں کے رشتے داروں کے سب سے زیادہ اور جانے والوں کے آپ انہیں خوش حاصل کراؤں وہ بھی کر دیں، اس میں زیادہ بڑھنا، کیونکہ ایک دن بنتی ہے 7,000 8,000، اگر 7-8 میں آپ 8 پیکٹ کروا دیں گے جس میں کچھ آئل آ جائے، کچھ چاول آ جائے، آٹا آ جائے، تو وہ گھروں میں زیادہ نہیں اور زیادہ کارآمد ہوتا۔ میں نے کہیں گیا ہوا تھا جب آیا وہ مغرب سے کچھ پہلے رمضان میں، تو ہمارے دفتر میں 150 ڈبے رکھے ہوئے تھے بریانی پیکٹ۔ کس کی ہے کیسے کوئی آپ نے دیکھ آپ نے دیے آپ بتا دو کب ہے، پھر وہ بمشکل تمام سب جگہ بھجوائے، لیکن زیادہ استعمال اس کا بے مقصد ہو، کیونکہ گھروں میں کھانا پڑتا تو تو دیکھ سے زیادہ بہتر یہ شکل اور یہ کرنی چاہیے کیونکہ رمضان کی عبادت ہے۔ اور یہ ٹھیک ہے آپ لوگ خدا کرنا چاہتے ہیں کسی مسجد میں چلے جائیں وہاں کوئی آدمی غریب ہے جو کھجور نہیں دے سکتا، کھجوری دے، جو بھی خیر کرے وہ کر سکتے ہیں، اور خیر کرنے میں یہ مضبوط رکھیں کہ جس پہ فائدہ زیادہ ہے۔ کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں مدرسے میں بھی لوگ آتے ہیں 2 روٹی رہتے ہیں، ایک آدمی سے میں نے پوچھا اگر کہ آپ روٹی کتنے میں کرتے ہیں، میں نے کہا جی 2,000 کہ اگر آپ 2,000 ہمیں نفر دے دیں تو زیادہ فائدہ ہے، مستری ہے، مزدور ہے، کام ہے، بجلی کے بل ہے، اور ہمیں نہ بھی دوں 2,000 میں 2 پیکٹ بناؤ کسی کو نہیں اس میں زیادہ ہے۔ آپ 2,000 کے گوشت خریدتے 4 آدمی بیٹھے، یہ تو ہمارا تصور ہے کہ گوشت کا صدقہ، یہ کہیں اسلامی تعلیم میں نہیں،
یہ لگتا ہے کوئی ہندو ہونے کی چیز آئی اللہ عالم، کیونکہ ہماری شریعت میں جو جانور کا صدقہ ہے وہ خصوصی حالات ہیں، وہ ان حالات میں نہیں جیسے کوئی آدمی شریف نہیں، اس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک جانور دو اور اللہ کے حضور میں صدقہ کرو ہے جس کی برکت سے میرے مریض میں شفا ملے۔ اب ہر کام کے لیے بکرا لوگ چاہتے ہیں، بکرا کون سا لوگ وہ کالا بکرا بقول کالی روس آپ کے مسجد کو بتا کے تقریب کو کہتے ہیں جس بکرے کو آپ ہاتھ لگا کر پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے نام پہ کیوں دیتے لیکن بکرے کی ضرورت نہیں ہے، بکرا جو اچھا ہے 18,000 کے 20,000 کا، آپ نے صدقہ دینا ہے، آپ قریبی عزیزوں میں تقسیم کر دیں۔ سب سے بڑا صدقہ ذوی القربیٰ کا ہے، سگے رشتے دار۔ اب تو اسلامی نظام نہیں ہے، اگر اسلامی نظام ہو اور ایک بھائی غریب ہے ایک امیر ہے یا ایک شخص غریب ہے اس کے رشتے دار امیر ہے تو حاجی کے وقت اور رشتے داروں کو بلائے گا کہ اس کا وزیر ہو یہ بیت المال کی یا اسٹیٹ کی، وہ بھی بیت المال، اور اسٹیٹ کو یہ اختیار ہے وہ پہلے بنانے کے ان کے رشتے داروں کو تلاش کریں۔ کون ہے ان کے رشتے دار؟ سایہ سگے رشتے دار، بیٹے میں اس کو وظیفہ دو، تمہاری حیثیت ہے اس کو وظیفہ دو، اور اس کا ایسا نظر ہونا چاہیے جیسے تمہارا ہے درمیان اچھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے، یعنی نزول رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات۔ اور ارشاد ہوا کہ جو اس میں اپنے خادم سے محنت میں کمی کرے گا، یعنی اس کی محنت کم کر دے گا رمضان کی مناسبت سے، روزے کی مناسبت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے اور اس کو جہنم سے آزادی نصیب فرمائیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو ہر قیدی کو آزاد کر دیتے اور ہر سائل کو کچھ نہ کچھ دیتے تھے۔ جو بھی سوال کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق